مارکہ حق کی کامیابی ہمارے قومی عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قیادت کے ساتھ قوم مادر وطن کے دفاع کے لیے آہنی دیوار بن کر کھڑی ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب، کہا کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے توجہ ہٹانے کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ بھارت کے ہائیڈرو ٹیررزم کے بھیانک نتائج ہوں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کو بھارتی ریاستی سرپرستی مل رہی ہے۔ جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے تنازع کشمیر کا منصفانہ فوری حل ضروری ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت۔ مارکہ حق کی کامیابی میں مسلح افواج کی پروفیشنلزم کی تعریف۔ بلوچستان کے ضلع سوراب کے علاقے میں دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور ایک بینک کو لوٹا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی ریونیو جو ہے ان کی رہائش گاہ پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں ڈی سی ریونیو مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ ان کے اہل خانہ بھی اس وقت گھر پہ موجود تھے جس وقت یہ حملہ کیا گیا۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا سوراف میں حملہ، بینک اور انتظامی افسر کی رہائش گاہ پر بزدلانہ کارروائی، اے ڈی سی ریونیو ہدایت بلیدی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے بتایا اے ڈی سی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے موجود تھے۔ سوراب بازار میں بینک لوٹ لیا گیا، سرکاری افسران کے گھر جلائے گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر مملکت کی سوراب حملے کی مذمت، شہید ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلیدی کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم نے کہا بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانا دہشت گردوں کی بزدلی ہے، دہشت گردوں کی مکمل صفائی تک جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر سمجھوتا نہیں کرے گا، بھارت کو ریڈ لائن عبور نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دوشنبے میں گلیشیئرز کانفرنس سے خطاب، بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ قابل مذمت ہے۔ کروڑوں انسانوں کی زندگیاں سیاسی مفادات کی نظر نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ پانی سیاسی سرحدوں سے بالاتر ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان کے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، ان کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا آج کی دنیا غزہ میں روایتی ہتھیاروں کے استعمال کے تازہ زخموں کی گواہ ہے۔ غزہ میں ہتھیاروں کے استعمال نے گہرے دکھ اور تکلیف کے نشان چھوڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے کامیاب غیر ملکی دورے، سفارتی محاذ پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش، دوست ملکوں کا حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا۔ ترکیے، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک خیر مقدم ہوا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن، پاکستانی وفد کے اراکین آج امریکہ روانہ ہوں گے۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو جوائن کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد پیر سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ امریکہ میں مختلف سٹیک ہولڈرز سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع۔ بھارت کی سفارتی ناکامی لہجوں سے جھلکنے لگی، سفارتی کمیٹی کے سربراہ ششی تھرور نے صدر ٹرمپ کی اہلیت پر ہی سوال اٹھا دیا۔ ایک انٹرویو میں کہہ دیا ٹرمپ میں وہ اوصاف نہیں جو سابق صدور میں تھے۔ ششی تھرور نے ٹرمپ کی پاک بھارت ثالثی بھی مسترد کر دی، کہا ہم نے امریکہ کو کئی فون ضرور کیے لیکن بھارت نے جنگ بندی کے لیے نہیں کہا، ثالثی کی بھارت کو کوئی ضرورت بھی نہیں۔ We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. پاکستان اور بھارت کو جنگ سے میں نے روکا، امریکی صدر ایک بار پھر پاک بھارت جنگ میں ثالثی پر بول پڑے، کہا پاکستان اور بھارت کی جنگ ایٹمی تباہی میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ ہم نے دونوں ملکوں کے ساتھ تجارت کی بات کی، ان لوگوں کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے جو ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے ہوں۔ پاکستان اور بھارت نے لڑائی روک دی، دوسرے لوگوں کو بھی روک رہے ہیں۔ سینئر بھارتی رہنما نے 5 بھارتی طیارے گرنے کا اعتراف کر لیا۔ بی جے پی رہنما سبرامنین سوامی نے کہا پاکستان نے ہمارے 5 طیارے مار گرائے، طیارے چین کے تھے، پائلٹ پاکستانی تھے، چینی طیارے بہت اچھے ہیں، فرانسیسی اتنے اچھے نہیں۔ رافیل کی خریداری میں کرپشن الگ بات ہے، مودی کے دور حکومت میں تحقیقات نہیں ہو سکتی، مودی تحقیقات کرنے نہیں دے گا۔ امید ہے مودی طیارے گرنے پر بھارتی عوام کو سچائی سے آگاہ کریں گے۔ 2 پڑوسی ایٹمی طاقتوں میں تصادم کا خدشہ بڑھ گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کہتے ہیں
پہلے کشیدگی مقبوضہ کشمیر تک محدود تھی، اس بار بین الاقوامی سرحدوں تک پہنچ گئی۔ اب جنگ ہوئی تو بین الاقوامی برادری کو مداخلت کا موقع بھی نہیں ملے گا، جنگ پورے بھارت اور پاکستان تک پھیل جائے گی۔ رائٹرز کو انٹرویو میں کہا، بھارت نے سینتاس معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ بغیر کسی ثبوت کے کیا، دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بیک ڈور رابطے اور غیر رسمی بات نہیں ہو رہی۔ 9 مئی تھانہ رمنا حملہ کیس، پی ٹی آئی کے 11 رہنماؤں کارکنوں کو 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ ایم این اے عبداللطیف، سابق ایم پی اے وزیر زادہ شامل۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنایا، 4 ملزم گرفتار، غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری۔ جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے، اسلام آباد کے تھانوں پر حملہ ہوتا ہے تو ملک میں کوئی جگہ رہنے کے قابل نہیں۔ پی ٹی آئی وزیر اعظم سے بات کرنے کو بھی تیار ہو گئی۔ سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کہتے ہیں، بانی اپنی رہائی نہیں، ملک کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں۔ شہباز شریف با اختیار ہیں تو ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، سیاسی استحکام کے لیے حکومت قدم بڑھائے۔ پاکستان کو ڈیجیٹل کرنسی کا عالمی ہب بنانے میں ایک اور بڑی پیش رفت، پاکستان ورچوئل اسٹیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس، کرپٹو اور ڈیجیٹل کرنسی کی ریگولیشن پر بات چیت۔ وزیر خزانہ کی ڈیجیٹل کرنسی کے لیے ریگولیشن فریم ورک جلد تیار کرنے کی ہدایت۔ لندن میں پاکستانی نژاد برطانوی وکلاء اور ماہرین کے اجلاس میں سینتاس معاہدے سمیت قومی اہمیت کے مختلف قانونی امور پر تبادلہ خیال۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا، پانی ہتھیار نہیں بلکہ مشترکہ ذریعہ ہے۔ پاکستان کے لیے دریائے سندھ صرف اثاثہ نہیں بلکہ لائف لائن ہے، اس لائف لائن کو نقصان پہنچانا علاقائی امن، ہماری معیشت اور عوام کے لیے بھی خطرہ ہے۔ بھارت کو معاہدے کے تحت کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ بھارتی آبی جارحیت پر پاکستان اپنے دفاع کا حق استعمال کر سکتا ہے، امیر جماعت اسلامی کی برطانوی ہائی کمشنر سے گفتگو۔ حافظ نعیم الرحمان کا مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ حل پر زور، کہا غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ حافظ نعیم نے پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی مسائل کے بارے میں جماعت کی پالیسی سے متعلق جین میریٹ کو آگاہ کیا۔ کراچی کے علاقے حسین آباد میں فائرنگ سے بائک رائڈر قتل، حارث عزیز آباد کا رہائشی اور والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اینیس شاہد نے بتایا، حارث کے رکنے پر اسے گولی ماری گئی، پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ واقعہ لوٹ مار کا نہیں لگتا۔ کراچی میں نیشنل ہائی وے پر قائد آباد کے قریب علاقہ مکینوں کا احتجاج، ملید ندی برج سے قائد آباد آنے جانے والے روڈ ٹریفک کے لیے بند، اطراف کی شاہراہوں پر بھی بدترین ٹریفک جام، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ علاقہ مکین بجلی پانی کی عدم فراہمی پر کئی گھنٹے سے سراپا احتجاج ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا آج نیشنل ہائی وے پر احتجاج کا اعلان، کہتے ہیں کراچی سے دگنی قیمت وصول کی جا رہی ہے، پھر بھی بجلی نہیں مل رہی، عید کے بعد بڑی عوامی تحریک چلائیں گے۔ ہم ایک ایسی ڈسٹریبیوشن پالیسی بنائیں جو کہ فیئر ہو، شفاف ہو اور منصفانہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا پانی مجھے مل جائے اور سیف صاحب کو نہ ملے۔ کہیں نہ کہیں منفی پروپیگنڈے سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، مل کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں، خرابی کو مل کے دور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا شہر اچھا ہے، خرابی اور پریشانی حل کریں گے، میئر کراچی مرتضی وہاب کا سٹی کونسل سے خطاب، کہا چاہتا ہوں پروپیگنڈا ختم کر کے یکسوئی کے ساتھ کام کریں، پانی کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا مجھے پانی ملے اور سیف بھائی کو نہ ملے، کہ الیکٹرک کے بارے میں بڑی شکایات ہیں، اگلے اجلاس میں عہدیداروں کو بلائیں گے۔ پاکستان کا کابل میں سفیر کی تعیناتی کا فیصلہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاک افغان تعلقات مثبت سمت میں گامزن ہیں، کابل میں ناظم الامور کے عہدے کو بڑھا کر سفیر کے درجے تک لے جایا جائے گا، یقین ہے یہ اقدام برادر ملکوں کے روابط مزید مضبوط بنانے میں مددگار ہوگا، انسداد دہشت گردی، تجارت میں تعاون کو گہرا کرنے میں مدد ملے گی۔ اور ملک میں شدید گرمی کی لہر، سبی اور نواب شاہ ملک کے گرم ترین علاقے بن گئے، پارہ 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا، کراچی میں درجہ حرارت 39 محسوس 41 کیا گیا، لاہور میں بھی شدید گرمی، پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، اسلام آباد میں آندھی، بارش اور یالہ باری کی پیش گوئی۔